أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے۔ علماء امامیہ میں سے جلیل القدر علماء نے اپنی عظیم المرتبت کتابوں میں درج فرمائی ہے یہ حدیث۔ علامہ شیخ کلینی نے کافی میں، علامہ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں، اور علماء اہل سنت میں سے علامہ جلال الدین السیوطی نے الجامع الصغیر میں، اور علامہ متقی ہندی نے کنز العمال میں درج فرمائی ہے یہ حدیث۔ خود مضمون حدیث نہایت پرشکوہ ہے، اپنے اختصار کے باوجود جامع مطالب و فوائد کثیرہ اور عظیمہ ہے، یعنی جو خصوصیت کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ مختصر فقروں میں معانی کے سمندر سمو دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے۔ فرمایا: نعم سلاح المؤمن، ایک مومن کے بہترین ہتھیار کیا ہو سکتے ہیں؟ ہتھیار، سلاح۔ فرمایا دو چیزیں، الصبر والدعاء۔ یہ حقیقت ہے۔ انسان مومن کا بہترین ہتھیار ایک تو صبر ہے اور دوسرے دعا۔ صرف دعا کے لیے بھی الگ ایک فقرہ موجود ہے احادیث کے ذخیروں میں کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور کیا بہترین ہتھیار ہے؟ سب سے بہترین ہتھیار وہ ہو سکتا ہے جو نظر بھی نہ آئے اور کارگر بھی ہو، دشمن دیکھ بھی نہ سکے اور وہ ہتھیار دشمن کو تباہ کر دے۔ دشمن اس ہتھیار کو تباہ نہ کر سکے۔ اب دیکھیے آج کل یہ دنیا جو ہے، معلوم ہوا فلاں جگہ سے میزائل چلا اور فضا ہی میں دشمن نے فضا میں اس میزائل کو تباہ کر دیا، ڈیٹیکٹ کر لیا، ریڈار پر آ گیا، دیکھ لیا، ناکام بنا دیا۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو کسی ریڈار پر نہیں آ سکتی اور اپنے نتیجے تک پہنچ کے رہتی ہے۔ اس ہتھیار سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور سے یہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ان دونوں چیزوں کا بہترین تجربہ حاصل ہو سکتا ہے، صبر کا بھی اور دعا کا بھی۔ جہاں تک صبر کا تعلق ہے تو یہ واضح رہے کہ
صبر کے مصادیق بہت ہیں، یعنی زندگی میں بہت سے ایسے امور ہیں جو صبر کا مصداق بن سکتے ہیں۔ تکوینی امور، حقیقی امور، فطری امور، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے بطور خاص اعتبار بخشا ہے، جیسے روزہ۔ روزہ ان حقیقتوں میں سے ہے، شرعی حقیقتوں میں سے، کہ جس کی طرف قرآن مجید نے بھی صبر کے عنوان سے ملتفت کیا ہے۔ چنانچہ اہل تفسیر و اہل تعویل اس آیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد صوم ہے، روزہ۔ روزہ رکھتا ہے جب انسان تو اسے بھوک پر، پیاس پر، زندگی کی سختیوں پر صبر کی مشق حاصل ہو جاتی، بلکہ صبر کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ کس طرح بھوک پر انسان تحمل کرے، کس طرح انسان پیاس کو برداشت کرے، کس طرح انسان گرمی کو برداشت کرے، کس طرح انسان سخت سردیوں کو برداشت کرے، کس طرح انسان جسم کی کمزوری کو برداشت کرے۔ داخلی طور پر انسان کے اس وجود میں اگر قوت برداشت پروان چڑھانی ہو تو اس کے لیے بہترین ریاضت روزہ ہے۔ لیکن یہ قوت برداشت جب مکمل ہو جاتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اور وہ جوہر انسان کی ذات میں پیدا ہو جاتا ہے جسے صبر کہتے ہیں، تو یہ جوہر وہ ہے کہ جو وصف شجاعت کی جان ہے۔ جسے شجاعت کہتے ہیں، شجاعت حقیقتاً شجاعت نہیں بن سکتی جب تک کہ صبر نہ ہو۔ صرف حملہ کر دینا شجاعت نہیں ہے، دوسرے کے حملے کو برداشت کرنا اور خود حملہ کرنے میں جتنی سکت و صلاحیت و طاقت چاہیے اس کا رکھنا، یعنی مراحل ہیں۔ تو شجاعت اس وقت تک شجاعت نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ ہو۔ صبر جان شجاعت، روح شجاعت ہے۔ اس لیے انسان کے پاس کتنے ہی اسلحے ہوں، لیکن اسلحے کام نہیں آتے جب تک اسلحہ استعمال کرنے والا انسان اپنے اندر شجاعت اور صبر کی قوتیں نہ رکھتا ہو۔ یعنی ہاتھ میں شمشیر ہو تو فتح حاصل نہیں ہوتی، ہاتھ چاہیے شمشیر چلانے کے لیے۔ اور اسی صورت سے جو دوسرا جز ہے دعا، کہ انسان دعا کی حقیقت سے آشنا ہو، اور حضرت حق سبحانہ و تعالی پر مکمل یقین اور مکمل بھروسہ، توکل رکھنے والا انسان ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ کسی مرحلے میں ناکام ہو جائے۔ چنانچہ یہ حدیث مبارک نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء، یہ ہم میں سے ہر ایک کے پیش نظر ہونی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اس دور میں کہ گزرنے والا ہر لمحہ آفات و بلیات سے پر ہے۔ ہر طرف دنیا میں آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، جنگ و جدل ہے، خون ریزی ہے،
بھوک اور پیاس کے امتحانات بھی ہیں اس مرحلے زندگی میں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ زمانے میں جی رہے ہیں اور 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن کس قدر دردناک صورتحال ہم لوگوں کے سامنے ہے. عالم انسانیت کیسی کیسی جنگوں سے گزر رہا ہے، اور خاص طور سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص المناک نہ ہو. کوئی شخص، اس میں مسلم ہونے کی قید نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال غزہ کی ہے، فلسطین کی ہے، ملت اسلامیہ کی ہے، اور مختلف ممالک میں جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور شدائد اور مشکلات ہیں، اس میں جہاں اور ہر طرح سے انسان کو مسلح ہونے کی ضرورت ہے، وہاں سب سے بڑا جو وسیلہ فتح و ظفر ہو سکتا ہے وہ ہے سلاح صبر اور سلاح دعا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو مکمل صبر اور مؤثر دعا سے سرفراز فرمائے. وہی حرف دعا تلقین فرمانے والا ہے، اور وہی دعا میں اثر دینے والا ہے، اور وہی اس اثر کو کامل طور پر ظاہر کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.